أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعین وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کل ہمارا درس کس صفت کے بارے میں تھا بھائی؟ قوت شہویہ۔ اس کی کتنے حدیں تھیں؟ تین۔ اوپر والی کون سی تھی؟ فجور، اور یہ عفت، اور یہ خمود۔ ٹھیک، صفت عفت صراط مستقیم۔ اگر قوت شہویہ پر قوت عقل غلبہ کر لے، قوت شہویہ پر حکمت کا غلبہ ہو، شجاعت کا غلبہ ہو، قوت عقل کے تابع ہو قوت شہوت، تو اس سے جو صفت حاصل ہوتی ہے اسے عفت کہا جاتا ہے۔ عفت پاکیزگی، پاک دامنی، اور علماء اخلاق کے نزدیک اگر قوت شہوت پر عقل کی حاکمیت ہو تو اسے عفت کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں صفت عفت کے فوائد اور ثمرات اور برکات بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں۔ دیکھیے، یہ جتنی بھی اخلاقی صفات ہم پڑھ رہے ہیں، ان صفات کو حاصل کیا جاتا ہے، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ مشق کرنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے بھائی؟ مشق کرنا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، بغیر مشق کے کوئی صفت حاصل نہیں ہوتی، کوئی خوبی انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ عفت کے منافی جو اشیاء ہیں، منافیات عفت سے اجتناب کرنے سے انسان عفیف اور پاک دامن بن جاتا ہے۔ دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہیں، کان عطا فرمائے ہیں، زبان عطا فرمائی ہے، ہاتھ پاؤں عطا فرمائے ہیں، اور صفت عفت کا تعلق آنکھوں سے بھی ہے، کانوں سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے بھی ہے۔ صاحب عفت شخص وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی آنکھیں بھی پاکیزہ ہوں، جس کے کان بھی پاکیزہ ہوں، زبان بھی پاکیزہ اور ہاتھ پاؤں بھی پاکیزہ ہوں۔ اور ان کی دیکھیں، یہاں مدرسے کے اندر آپ لوگ رہتے ہیں، یہاں بہت سے چیزیں ہیں کہ جو بہت سے گناہ ہیں کہ جن سے آپ دور ہیں، وہ گناہ انجام نہیں دے سکتے، اور یہاں پہ آپ پڑھتے ہیں بہت سے گناہوں کے بارے میں، آپ پڑھتے ہیں کہ یہ کبیرہ ہیں، بہت سے بارے پڑھتے ہیں یہ صغیرہ ہیں۔ اب ان سے بچنے کی جو مشق کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے جا کے معاشرے میں کرنی ہوتی ہے، اور یہاں رہ کے آپ نے اپنے آپ کو پورے طور پہ تیار کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب معاشرے میں جائیں تو اس وقت ان گناہوں سے بچ جائیں کہ جو گناہ ہمارے اعضاء و جوارح سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ مثلا آنکھوں کا تعلق ہے، مدرسے کے اندر، مدرسے کے ماحول میں آپ رہتے ہیں، یہاں پہ
آنکھوں کے گناہوں کے وہ موارد میسر نہیں ہیں کہ جو مدرسے کی چار دیواری سے باہر ہے، اور جب مدرسے کی چار دیواری سے باہر نکلیں تو اس وقت یہ نیت کر کے، یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میری آنکھیں ایسی کسی چیز کو نہیں دیکھیں گی کہ جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، میری نگاہیں کسی ایسی چیز پہ نہیں پڑیں گی کہ جس چیز کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اور یہ باقاعدہ آپ ایک عرصہ تک مشق کریں گے، اس کے بعد آپ کو عادت ہو جائے گی. پھر انسان اپنی آنکھ کو کنٹرول کر لیتا ہے، ایسے مناظر پہ اس کی نگاہ جاتی نہیں ہے کہ جو خلاف شریعت ہو. اسی طرح کانوں اور زبان کو مدرسے کے اندر رہ کے بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ان کے موارد کافی ہیں. غیبت بندہ کر سکتا ہے، تہمت بندہ لگا سکتا ہے، غیبت سن سکتا ہے، تہمت سن سکتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ان دو کے ذریعے انجام دی جا سکتی ہیں. لہٰذا ان کی مشق کا طریقہ یہ ہے، ایک تو خود غیبت نہ کریں، خود بہتان نہ باندھیں، خود جھوٹ نہ بولیں. اگر ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ جہاں پہ غیبت، جہاں پہ تہمت، جہاں پہ کذب میں آپ کو پڑھنے کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس ماحول کو چھوڑ دیجیے، اس ماحول سے فوراً باہر آ جائیے. اب دیکھیے، مدرسے کے اندر بے عفتی پھیلانے کے لیے شیطان آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ان گناہوں کی طرف رغبت پیدا نہیں کرے گا، ان گناہوں کی طرف آپ کو راغب نہیں کرے گا کہ جن گناہوں کو آپ مدرسے کے اندر کر نہیں سکتے. یہاں چونکہ آپ کا رجحان نیکیوں کی طرف ہے، آپ کا رجحان پاکیزگی اور عفت کی طرف ہے، آپ کا رجحان دین کی طرف ہے، تعلیم کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے، ان ہی چیزوں کے ذریعے آپ کو گمراہ کرے گا. مثال کے طور پہ درس کا ٹائم ہے، آپ نے بھی درس پڑھنا ہے. درس کے دوران، درس کے ٹائم پہ بجائے اس کے کہ آپ درس پڑھیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قرآن کریم کھول کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں. اب قرآن کریم کی تلاوت ثواب کا کام ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے، لیکن پڑھنا آپ نے درس تھا، درس چھوڑ کے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. اب مجھے بتائیے، یہ تلاوت کرنا یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطانی کام ہے اس وقت تلاوت کرنا. کیوں؟ شیطان نے آپ کو اس طرف لگا دیا کہ درس پڑھیں گے وہ بڑی نیکی ہے، درس پڑھیں گے وہ آپ کو یہ صلاحیت عطا کرے گا کہ آپ قرآن کو سمجھ لیں. آپ درس سے دور ہیں، قرآن پڑھتے رہیں. خالی قاری قرآن ہونا شیطان کے لیے کوئی نقصان دہ کام نہیں ہے. شیطان کے لیے قاری قرآن نقصان دہ نہیں ہے. قاری قرآن شیطان کا دشمن نہیں ہے، حامل قرآن شیطان کا دشمن ہے. جو قرآن کو سمجھتا ہو، جو قرآن پہ عمل کرتا ہو. جو انسان قرآن نہ سمجھ سکے اس پہ عمل نہیں کر سکتا. لہٰذا درس کے دوران قرآن کریم کی تلاوت اگر آپ شروع کر دیں، مطالعے کے دوران مطالعہ کرنا ہے، کل کے درس آپ نے تیار کرنے ہیں، سبق یاد کرنے ہیں، تیاری کرنی ہے، اس دوران اگر آپ مطالعے چھوڑ کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نوافل پڑھنا شروع کر دیں، یہ ساری چیزیں کیا کہلائیں گی؟ یہ وہ نیکیاں ہیں، ممکن ہے ثواب ہو، لیکن ان پہ لگایا آپ کو شیطان نے کہ آپ اپنے حقیقی مقصد کی طرف سے ہٹ کے اس کی طرف چلے جائیں کہ جو آپ کا حقیقی مقصد نہیں ہے. آپ کو معرفت نہ حاصل ہو، معرفت کے بغیر آپ عبادت کریں، معرفت کے بغیر آپ نیکیاں کرتے رہیں. لہٰذا جیسا کہ ایک روایت بھی پڑھی جاتی ہے کہ المومنوں کا یہ سن کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن چالاک ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ دو نیکیوں میں سے جو نیکی بہتر ہے اس کا انتخاب کرتا ہے. اب یہاں پہ جب شیطان آپ کو درس سے ہٹا رہا ہے، فوری طور پہ وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ شیطان آپ سے دور ہو. آپ مطالعہ کریں، آپ مباحثہ کریں، مطالعے کے دوران، مباحثے کے دوران کوئی ساتھی آپ کو گپوں پہ لگا دیتا ہے، باہر سے آتا ہے، یا آپ کے مباحثے میں کوئی ایسا ساتھی ہے جو مطالعے مباحثے سے ہٹا کے گپوں کی طرف لے جاتا ہے، توجہ فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہاں یہ عفت سیکھنے کے طریقے ہیں، یہ پاک دامنی سیکھنے کے طریقے ہیں، یہ کردار کو پاک کرنے کے طریقے ہیں، یہ شیطان سے بچنے کے
طریقے ہیں کہ جو ہم نے اپنے یہاں اس علمی ماحول میں پیدا کرنے ہیں. ان چیزوں کی ہمیں مشق کرنے کی ضرورت ہے. مشق کریں گے تو ہم سیکھ جائیں گے. یہ جو عرفا ہوتے ہیں، یہ جو بڑی منزل پہ فائز ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے سلوک کا آپ مطالعہ کریں. ان کے سلوک میں مشق ہے. آغا باجت سے کسی نے پوچھا تھا کہ عارف بننے کا کیا طریقہ ہے، عرفان حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ کسی واجب کو ترک نہ کرو، واجبات کو چھوڑو نہیں اور حرام کو چھیڑو نہیں. واجبات پہ عمل کرو اور حرام سے دوری کرو. یہ ابتدا ہے. یہ عفت قلب کی ابتدا یہ ہے کہ انسان محرمات کے قریب تک نہ جائے اور واجبات کو نہ چھوڑے. واجبات کی مکمل پابندی سے انہیں بجا لائے اور محرمات پہ کے قریب نہ جائے. لہٰذا مدرسے کے اندر ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے عفت حاصل کرنے کی. ہمیں مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پاکیزہ کریں، اور اس کا جو پریکٹیکل آپ نے کرنا ہوتا ہے، تھیوری یہاں سیکھتے ہیں اور پریکٹیکل جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ جا کے معاشرے میں کرنا ہوتا ہے. وہاں آسان کام نہیں ہے. یہ اپنے آپ پہ زبردستی کرنی پڑتی ہے. دیکھیں، عفت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے اندر، ایک بندہ یہ کہ بھائی مجھے مثال کے طور پہ کبھی میرے دل نے چاہا ہی نہیں ہے کہ میں غیبت کروں، کبھی میرا دل اس طرف گیا ہی نہیں ہے میں جھوٹ بولوں، کبھی میری توجہ اس طرف ہوئی نہیں ہے میں تکبر کروں. اور جس بندے کی کبھی توجہ ہی نہیں ہوتی، اس کے دل میں یہ باتیں آتی ہی نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ ملک ہے، وہ فرشتہ ہے. فرشتوں کے دلوں میں یہ باتیں نہیں آتی. انسان کے دل میں آتی ہے. انسان کے دل میں تکبر بھی آتا ہے، انسان کو بہت سی دیگر خواہشات بھی ہوتی ہیں. انسانیت نام ہی اسی کا ہے کہ یہ انہیں کنٹرول کرے، انہیں قابو کرے. اور اسی لیے اس کا مقام فرشتوں کے مقام سے افضل ہے، چونکہ یہ مسلسل جہاد میں، جہاد اکبر سے اسے تعبیر کیا گیا، اسی لیے کہ مسلسل اس کے دل میں یہ خواہشات، شہوات مسلسل پیدا ہوتی ہیں، اور اس نے مسلسل جد و جہد سے انہیں اپنے قابو میں رکھنا ہے اور انہیں کنٹرول کرنا ہے. ایک بندہ کہے جی میرا شادی کا جی نہیں چاہتا، کبھی میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے، میرے اندر شادی کی حس ہی نہیں ہے، میرے اندر شادی کی حس ہی نہیں ہے. اور بھائی یہ انسان نہیں ہے جس کے اندر شادی کی حس نہیں ہے. یہ ملک ہوگا، انسان سے نیچے والا مرتبہ بھی اس کا نہیں ہے. کیونکہ اگر انسان ہے تو اس کے اندر شادی کی حس ہے. اور شہوت مارنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان شادی کی حس کو ہی ختم کر دے، نہیں، اسے قابو میں رکھے. شہوت کو عقل کے تابع بنائے، حکمت کے تابع بنائے. لہٰذا ان تمام جو ہماری خواہشات ہیں، شہوات ہیں، شہوت جنسی ہے، شہوت شکمی ہے، شہوت اقتصادی ہے، ان تمام شہوتوں کو حکمت کے تابع بنانا، عقل کے تابع بنا کے زندگی گزارنا، اسے کہا جاتا ہے عفت. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات.